قرآن پاک کی یہ ایک سورت جس گھر میں پڑھی جائے گی وہ گھر چند دنوں میں ہی کروڑ پتی بن جائے گا۔ یہ سورت بے پناہ طاقت کی سرچشمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جس گھر میں یہ مبارک سورت پڑھی جاتی ہے وہ گھر چند دنوں میں ہی کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ جس شخص کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہو اور رزق اس کے گھر میں آنے کا سوچ نہیں رہا، یہ ایک سورت کا وظیفہ بتائیں گے، طریقے کے مطابق کر لیجئے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ گھرانہ خوشحال ہو جائے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر اور قسمت بدل جائے تو آج کا وظیفہ بہت ہی مستند اور مجرب ہے۔ جو شخص کسی کاروباری اعتبار سے یا مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اس شخص کو چاہیے یہ عمل، یہ وظیفہ کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے پڑھ لے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ شخص ہر قسم کے نقصانات سے بچ جائے گا۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے رزق اور کاروبار میں بے پناہ برکتیں اور فضیلتیں عطا فرمائے گا۔ آپ کے رزق اور مال و دولت کو کشادہ کرے گا، ہر پریشانی سے بچائے گا، ہر مصیبت اور دکھ سے محفوظ ہو جائے گا۔ دنیا بھر میں کوئی بھی شخص اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا۔ ہر جگہ اس شخص کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ اگر وہ کوئی بھی کاروبار کرے گا یا تجارت کرے گا اس کو دگنا نفع ہوگا، یعنی اگر وہ شخص مٹی میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ بھی سونا بن جائے گا۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق مکمل کیا تو یقین مانیے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کی جان پہچان کے لوگ آپ پر رش کریں گے۔ جب آپ اس عمل کو خود ہی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو بھی یقین ہو جائے گا، اور پھر آپ خود بھی یہ وظیفہ کریں گے اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ مجھے اس وظیفے نے مالا مال کر دیا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا کرم کیا ہے اور میرا رزق میرے لیے بہت کشادہ فرما دیا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات پر ہی کامل یقین کرتے ہوئے کرنا ہے۔ پھر جب آپ لوگ یہ وظیفہ کر لو گے تو آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھو گے۔ بے شک آپ کی نوکری کے مسائل، دولت یا روپے پیسوں کے مسائل ہوں، یا گھر میں رشتوں کے مسئلے ہیں اور گھر میں بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں اور کسی اچھی جگہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، یہ وظیفہ اتنا مجرب اور مستند ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فوری اثر کرے گا۔ اس لیے ناظرین یہ ایک چھوٹی سورت کا وظیفہ ہے جس کو ہم سورہ قریش کہتے ہیں، جو قرآن مجید کے آخری سپارہ یعنی 30ویں سپارے میں ہے۔ اس سورت کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں۔ قریش کے مانوس رکھنے کی وجہ سے، یعنی سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے ان کو مانوس رکھنے کی وجہ سے، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ محترم ناظرین، جس نے بھوکی حالت میں انہیں کھانے کو دیا اور بدامنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ آپ نے اس سورت کو کس طرح پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ عمل آپ کو ہر شر سے محفوظ کر لے گا، ہر نقصان سے آپ کو محفوظ کرے گا، ہر حسد سے محفوظ رکھے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خواتین و مرد حضرات اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے وظیفے کو صدق دل کے ساتھ اور مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ پڑھ لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے سنور جائے گی۔ آپ صرف اس سورت کو پڑھ لیں، یقین جانیے آپ اپنے دشمن کی چیخ و پکار سنیں گے۔ جس سورت کے بچے سوکھ کر دبلے پتلے ہو جاتے ہیں، آپ ان کے لیے بھی اس سورت کا ایک خاص عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ گائے کے تازہ مکھن پر دم کریں اور پھر وہ مکھن بچے کو کھلا دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ جلد ہی موٹا، تازہ اور گول مٹول ہو جائے گا، اور اسی طرح یہ عمل آپ کو کاروبار کے اندر اتنی ترقی دے گا اور اللہ تعالیٰ خوب مال و دولت عطا فرمائے گا۔ جو بندہ یقین کے ساتھ عمل کو کرتا ہے وہ لازمی کامیاب ہوتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو ناکامی نہیں ہوگی، ہر جگہ کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ بس آپ نے اس کو اچھی نیت سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے نیت نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، تو پھر نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا کاروبار بند ہے اور کوئی گاہک نہیں آتے، یا اگر کوئی گاہک بھول کر دکان پر آ بھی جائے تو بغیر کچھ خریداری کے لیے ہی واپس چلا جاتا ہے،
اور دکان میں کوئی رش نہیں ہے، سارا دن ذلیل و خوار بھوکے پیاسے بیٹھے رہتی ہیں، کیونکہ دکان میں اتنی سیل بھی نہیں ہوتی کہ کچھ کھانے کے لیے خرید سکیں، الٹا نقصان اٹھا کر ہی گھر آ جاتے ہیں۔ بھائیوں کے لیے میرا مشورہ ہے کہ جب آپ اپنے کاروبار پر جائیں تو وہاں پر کھڑے ہو کر اس عمل کو کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے خوب گاہک آئیں گے اور بہت ہجوم ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف عمل کریں اور باقی آگے دوسروں کو فائدہ نہ ہو، بلکہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دکان پر رش ہو اور آپ کا سارا مال بک جائے تو آپ ہر روز ہی اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نفع بھی ملے گا اور ترقی بھی ملے گی۔ آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہو اور کسی بھی جگہ کر سکتے ہو۔ اگر آپ چاہیں تو آپ یہ عمل ہر روز بھی کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو شروع کریں اور اچھی طرح سے وضو کر لیں، اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے جائیں یا اپنی دکان پر جائیں، غرض آپ کوئی بھی کام کرتے ہوں، پہلے آپ وضو کریں اور پھر 2 رکعت نماز نفل صلوات الحاجات پڑھیں، پھر وہیں بیٹھ کر اس عمل کو کریں۔ آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اسے فرض نماز کے بعد کر لیں۔ اگر کسی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا بھول گئے ہیں تو پھر جب آپ کو یاد آئے تو اسے کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ اس وظیفے کو لگاتار 7 دن تک کرنے سے آپ کے دل میں جو بھی دلی مرادیں ہوں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ سب کی سب پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دل میں حاجت جائز اور نیک ہونی چاہیے، تو کوئی بھی آپ کی حاجت کو روک نہیں سکے گا، کیونکہ آپ دنیا جہاں کے خالق و مالک سے مانگ رہے ہیں۔ پھر وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اچھی طرح سے دعا کرنی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اپنے گھروں میں نماز کو معمول بنائیں، کیونکہ نماز فرض ہے اور کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ پھر جب آپ نماز مکمل ادا کر لیں تو اسی جگہ پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، تک اللہ پاک آپ کو آپ کے وظیفے میں بہت برکت عطا فرمائے، اور 7 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیم پڑھیں۔ 1 مرتبہ درود ابراہیم میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں، جو اوپر آپ کو بتائی ہے ترجمے کے ساتھ، آپ بنا ترجمے کے پڑھ لیں۔ اس کے بعد 180 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، اور آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی مطلوبہ حاجت اور اپنے مسئلے کے حل کے لیے دعا کریں، اور سچے دل کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ اس مسئلے کے حل کے لیے کوششیں بھی کرنی ہے۔ آپ اپنے کام کی جانب متوجہ ہو جائیں، کام کرتے ہوئے بھی کثرت سے سورہ قریش کا ورد اپنے دل میں جاری رکھیں۔ بے شک آپ دکاندار ہیں اور دکان پر گاہک آ گئے ہیں، تو آپ جب گاہک کو روانہ کر دیں تو دوبارہ سے سورہ قریش پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 3 دنوں کے اندر ہی آپ کے رزلٹ نظر آئے گا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے 3 دنوں کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہوا ہو تو پھر آپ یہ عمل 40 دن تک ضرور کرنا۔ جس دن سے آپ بھی عمل کرنا شروع کریں گے پھر آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن گزشتہ گزرے ہوئے دن سے مزید بہتر ہوتا جائے گا، اور آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بس اللہ کی ذات پر یقین اور امید رکھے، اللہ رب و کریم کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار مسلسل ترقی کرتا رہے تو آپ اس عمل کو مستقل جاری رکھیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ محترم ناظرین، جب بھی دعا کیا کرو تو عاجزی کے ساتھ گر گرا کر دعا کیا کرو۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ گر گرا کر دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیے گا، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، جب نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور ویڈیو کو سن سکے۔